السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا واتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، بعد حمد و صلوات کے میں نے ایک آیت مسبحات جو سورہ ہیں تسبیح والے، اس میں ایک سورہ حدید ہے، اسی کی ایک آیت جو ہے آیت نمبر 28 میں نے تلاوت کی۔ حضرات، یہ مقدس مہینے کے تعلق سے آپ تمام جانتے بھی ہیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مختلف انداز سے جو ہے مطالعہ کرنا چاہیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک وقتیہ، ایک وہ مہینہ نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے آپ کی سیرت و کردار کو ہم جو ہے ظاہر کرتے رہنی چاہیے، پڑھتے رہنی چاہیے۔ میں نے جو آیت کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، واتقوا اللہ، ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہو، خوف خدا اپنے دل میں رکھو، اور یقین رکھو کہ ہم ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں، اور یہاں کی زندگی کے کرتوت، یہاں کے جو بھی اعمال ہیں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اسی حساب سے جو ہے ہماری جزا و سزا جو ہے متعین ہوگی۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ وآمنوا برسولہ، اللہ کے رسول کی باتوں پر ایمان لاؤ اور عمل بھی کرو۔ اگر یہ کریں گے تو اس کا ایک فائدہ ہوا، 4 فائدے اس کے بیان کیے گئے۔ پہلا فائدہ یہ ہے، تعلیمات انصاف، یؤتیکم کفلین من رحمتہ، اگر تم ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، رسولوں کی بات کو مانیں گے، ان کے راہ عمل کو اپنی زندگی میں اتار لیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے دگنا اجر دے گا اپنی رحمت سے، ڈبل ثواب دے گا ان کی رحمت سے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے تعلق سے اہل کتاب کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ وہ اہل کتاب جو اپنے وقت کے نبی پر ایمان لانے کے بعد آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لائے، ان کے لیے ڈبل ثواب دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے، ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، اپنی ملازمت میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا، کوئی چوری نہیں کرتا، اپنے آقا کی بات کو برابر مانتا ہے اور ذمہ داری سے ادا کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے حکم کو بھی وہ مانتا ہے، اللہ کے احکام کو بھی فرائض کو مانتا ہے، اسے بھی ڈبل ثواب دیا جائے گا۔ تو بہرحال جو لوگ ایمان لائے اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈبل ثواب دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایک اور ایسی روشنی دے گا، وہ ایمان کی روشنی ہوگی، وہ اسلام کی روشنی ہوگی، اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کی اطاعت کی روشنی ہوگی،
اور جو ہے خوف خدا کا جو ڈر تمہارے دلوں میں ہے، اس سے تقویٰ جو پیدا ہوتا ہے، ایک روشنی اللہ تعالیٰ تمہارے اندر دے گا، جس سے دنیا میں جب چلتے ہیں تو دنیا میں جب زندگی گزارتے ہیں تو نشیب و فراز میں بھی وہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، حلال حرام کے حدود کے پابند ہوتے ہیں، جائز ناجائز کو وہ متعین کرتے ہیں۔ یہ روشنی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے اطاعت رسول اللہ کی بات کو ماننے سے۔ دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، ان کے عمل کے کرنے میں تھوڑی بہت اگر غلطی ہوتی ہے، بحیثیت انسان کے، بحیثیت بشریت کے کچھ غلطی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ چھوٹے غلطیاں بھی معاف ہوتے ہیں، بڑے غلطیاں بھی معاف ہوتے ہیں، اور چھوٹے غلطیاں تو ایسی ہی انسان سوچے بغیر بھی کرتا ہے، سوچے بغیر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ وضو کرتا ہے تو آخر میں اس کا پانی وضو کا جو ہاتھوں سے گرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھوں کے چھوٹے موٹے گناہ گر جاتے ہیں، زبان کے گناہ گر جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، بڑے گناہ ایسے ہیں جو شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، شراب ہے، زنا ہے، حدیث میں اس کی فہرست دی گئی ہے۔ یہ گناہ کے لیے اللہ سے اقرار کر کے ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ اسی معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ تیسرا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے اطاعت رسول اور اللہ کی بات کا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمتیں جب ہوتی ہیں وہ خود گناہ سے بچ جاتا ہے، ایک سکون ملتا ہے، اور جو یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ ان آیات میں جو باتیں آئے ہیں، 3 باتوں کا زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ نمبر 1، آج کل کے حالات پر جو ہے اس پہ تبصرہ کیا گیا۔ دیکھو آج دنیا کس طریقے سے جا رہی ہے، دنیا کے حالات کیا ہو رہے ہیں، اور دنیا کس رخ پہ جا رہی ہے۔ تو ان حالات میں ہم کو ایمان پر، اسلام پر استقامت کے ساتھ آخرت کی تیاری کرنا۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے، آج دنیا نے اسلام کو ایک عجیب طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ ایک بڑا مشکل مذہب ہے، بڑا سخت مذہب ہے، بہت تکلیف دینے والا مذہب ہے، ایک اس کا حلیہ ایک الگ طریقے سے دنیا پیش کر رہی ہے۔ اس وقت پر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ صحیح اسلام کا تصور اپنی زندگی میں بھی لائیں اور لوگوں کے سامنے بھی پیش کریں۔ اسلام جس کو تم جس حلیہ، جس رنگ سے تم پیش کر رہے ہو، حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ اسلام تو امن پسند مذہب ہے، تمہارے لیے بھی امن ہے، ہمارے لیے بھی ہے، انسانیت کے لیے بھی امن ہے۔ یہ جو ہے دوسری چیز اس کے اندر ہمیں پیش کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، مسلمانوں کے لیے تعلیم دی گئی ہے، حالات کیسے بھی ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، ورغلایا جاتا ہے، جوش دیا جاتا ہے، گالیاں بھی دیے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایسے حالات میں اسلام کا تصور مسلمان پیش کریں، ہمیں اعتدال کی راہ رہیں، جوش میں نہ آئیں، غصے میں نہ آئیں، ایک بیچ کا راستہ، سمجھداری سے کام لیں۔ اور اس کے لیے جو ہے اس وقت پر سیرت کا مختلف عنوانات چل رہے ہیں، ربیع الاول کے تعلق سے جو ہے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اور اسلام کو مسلمان کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ اسلام کو دھوم دھڑاکے، آوازیں، پگا لوگوں تکلیفیں، کیا کیا چیزیں، یہی کیا اسلام ہے بتائیے آپ۔ یہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے اسلام کو پیش کرنے کی، اور اس وقت پر صحیح اسلام کا تصور پیش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ دیکھو ہماری ذمہ داری کیا ہے اسلام کو پیش کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدین یسر، اے انسانوں یہ دین ایک فطری دین ہے، یہ ایک آسان دین ہے، یہ مشکلات میں ڈالنے والا نہیں ہے، اور جو ایک نیچر ہے، فطرت میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہی چیزیں اس کے اندر ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے تھے، اور حضرت معاذ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اونٹ کی رسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کر نیچے چل رہے تھے، اور حضرت معاذ کو اس وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی،
اے معاذ میں تم کو ایک بہت بڑی جگہ بھیج رہا ہوں، گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اس زمانے میں ہم گورنر کا مطلب ہے کہ پورا امیر ہوتا تھا ایک ریاست کا، وہاں جا کے میں بھیج رہا ہوں آپ کو۔ آپ نے کیا نصیحت کی بتائیے؟ پہلی نصیحت یہ کی کہ دیکھو دین کو ایک آسان طریقے سے پیش کرو، مشکل بنا کے مت پیش کرو۔ لوگ مشکل بنا کے اگر پیش کریں گے لوگ دین سے متنفر ہو جائیں گے، بھاگیں گے۔ آسانی سے پیش کرو دین، یہ آسان ہے، یہ دین مشکلات میں ڈالنے کا نہیں ہے، بال کی کھال نکالنے کا نہیں ہے، اختلافات کرنے کا نہیں ہے، یہ فتوے دینے کا نہیں ہے۔ ان الدین یسر، آسان ہے۔ پھر دوسرا جملہ آپ نے فرمایا وَلَن يَشَاءَ الدِّينُ عَهْدًا إِلَّا غَلَبَهُ، اور دیکھو جو آدمی دین میں سختی کرتا ہے یا دین کو سختی سے پیش کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دین سے باہر نہ نکل جائے۔ یہ کتنے انداز سے پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خدشہ ہے کہیں وہ دین سے باہر نہ نکل جائے۔ یہ نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں، ایک عمل ہے، پریکٹیکل ہے، کر کے بتائیں ہم۔ بولنا آسان ہے، آج مسلمانوں کا کیا جو ہے حلیہ ہے لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کی طرف سے دنیا کیا تصور کرے۔ اسلام یقیناً اچھا دین ہے، پڑھتے بھی ہیں، لیکن جب ہم کو دیکھتے ہیں تو ہمارا حلیہ کیا ہوتا ہے، لین دین میں ہو، ہمارا رہن سہن ہو، اخلاق و عادات ہو، طلباء کی تنظیمیں ہو، اور ان کے جو ہے رہن سہن کے طریقہ ہو، گیدرنگ میں کیسے باتیں ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں غور کرنی چاہیے کہ دین کو سختی میں نہ مت لاؤ۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا فَصَدِّقُوا، دیکھو بیچ کا راستہ اختیار کرو، تم اعتدال کا راستہ اختیار کرو، سختیاں مت کرو۔ دیکھیے اب اس ملک میں ہندوؤں کا ایک تہوار چل رہا ہے، ابھی چند دن چلے گا، لیکن بہت سی چیزیں آئیں گی ہمارے سامنے، بہت سی ورغلائی چیزیں آئیں گی، لیکن ہمارا رول کیا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ انعام کی آیت ہے، پڑھیے اب۔ حالانکہ وہ مشرک ہیں، ان کے گناہ کو اللہ معاف بھی نہیں کرتا ہے، اور ان کے تعلق سے کہا کہ جہنم میں جانے والے ہیں، پھر بھی ان کے تعلق سے کہا ہے کہ جو لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں ان کو گالی گلیج مت دو تم۔ دیکھ کتنے بہترین آیت ہے، سورۃ الانعام کی آیت ہے یہ، ان کو گالی گلیج مت دو تم۔ ان کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ جو بھی ہے وہ فیصلہ کریں گا، اور تم جوش اور جذبے میں آ کے باتیں مت کرو، تم ان کو گالیاں مت دو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بھی جہالت پہ اتریں گے، ان کو بھی غصہ، وہ بھی انسان ہے، وہ تم کو گالی دیں گے، تمہارے باپ دادا کو گالی دیں گے، اور حد سے زیادہ ہو کر تمہارے خدا کو، تمہارے دین کو گالی دینے لگیں گے۔ تو کتنا بہترین انداز میں جو قرآن نے سمجھا ہے، دیکھو تم اعتدال پسند ہو، بیچ کا راستہ اختیار، کبھی جو جذبے سے کام نہیں ہونا چاہیے، حالات کو خراب نہیں، حالات کو اچھے بنانے کی فکر۔ پھر اس کے بعد اسی حدیث کا دوسرا لفظ ہے وَخَارِبُوا، لوگوں سے محبت سے قریب ہونے کی کوشش کرو، نفرت نہ کرو۔ اب دیکھیں یہ دن ہیں، بڑے اچھے دن ہیں، کیا طریقہ ہونی چاہیے؟ کوئی غیر مسلم ہمارا بازو ہے، کوئی بھی جانے پہچانا ہے، بیمار ہے، جا کے عیادت کرو، آپ کسی کی مجبوری پہ مدد کرو، آپ اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے بات کرو، نفرتوں کو چھوڑو آپ۔ اور یہ دین کا اسے مسلمان بنانا نہیں ہے، آپ دین کی آئیڈینٹی پیش کرو، ہم ہیں یہ مسلمان، ہم آپ کی تکلیف کو پہچانتے ہیں، آپ کی پریشانی کو جانتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ چیز ہے، محبت ہو، وخاربو، ان سے قربت حاصل کرو۔ تم کیا کیا لیول سے ہو سکتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، سیرت کے عنوان پہ مہینے میں طلبہ پڑھے خدا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر غیر مسلم کے ساتھ کیسا ہوتا تھا، اپنے خادموں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا، جب مدینے کے اندر مسلمان میجارٹی میں آئے تو مائنارٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، مکے کے اندر مسلمان مائنارٹی میں تھے، کفار مکہ میجارٹی میں تھے، اس وقت پر آپ کا کیا رویہ تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی پمفلٹ 20 40 بچے کی کتابیں جو ہے سیرت کے عنوان پر ہر زبان میں موجود ہیں، ہر زبان میں موجود ہیں، تحفہ دیجئے کسی کو، معلوم تو ہو کہ کیا ہے اسلام،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہیں، آپ کا کردار کیا ہے. یہ نہیں کہ پورے دھوم دھڑاکے آواز پکارے، یہ اسلام ہے. یہ ہم نے پیش کیا ہے اسلام کا طریقہ. ہمارا رویہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَخَارِبُوا ان سے قرب ہو. پھر اس کے بعد فرمایا وَأَبْشِرُوا، دیکھو لوگوں کو خوشخبریاں دو، ڈراؤ مت. ڈرانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اسے خوشخبریاں. ایک آدمی کو بھائی تم دوزخ میں چلے جائیں گے، اس کے بجائے یہ کہو یہ برائی کو تم چھوڑ دو تم جنت میں چلے جائیں گے. یہ برائی کو چھوڑ دو تم جنت میں چلے جائیں گے، خوشخبریاں دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، بار بار سنے بھی ہیں. ایک آدمی زناکار تھا، فحش کار تھا، برائیوں میں مبتلا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چہرہ بھی دکھانا مناسب نہیں سمجھتا تھا، اور لوگ اسے پسند بھی نہیں کرتے تھے، اتنا برا آدمی تھا. لیکن ایک مرتبہ جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل بیٹھی ہوئی تھی، دور سے جایا اور ایک کونے میں جا کے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیکھ لیں، کیونکہ میرے پورے کردار، میرے اخلاق عادت حضور کو معلوم ہے. تو کونے میں بیٹھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلایا، بھائی وہاں مت بیٹھو، میرے بازو بیٹھو، آپ میرے بازو بیٹھو آپ. حالانکہ برا تھا، انہیں دنیا اسے برا کہتی تھی، نفرت کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بازو بٹھایا اور مختلف انداز میں سمجھایا، دیکھو بھائی تم جو کام کرتے ہو وہ بڑا غلط کام ہے. اگر یہ زنا، یہ بدکاری تمہارے ماں کے ساتھ کی جائے یا بہن کے ساتھ کیا جائے یا تمہاری بیٹی کے ساتھ کی جائے تو تم برداشت کرو گے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول. آپ نے فوری موڑ لیا بات کو، فرمایا دیکھو تم جو برائی کر رہے ہو، کسی کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کی بہن ہو سکتی ہے، کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے. آپ نے محبت سے پورے پیغام بدل دیا، اور انہیں اتنا احساس ہوا کہ بعد میں اسلام قبول کر لیا، برائیوں کو چھوڑ دیا. ایک نہیں سے سب وہ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، یہ واقعات کو ہم پیش کریں، ہم یہ واقعات کو ہم سوچیں اپنی زندگی میں. وَابْشِرُوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں نام ہے بشیر و نذیر. بشیر کے کیا معنی ہیں؟ دیکھو تم یہ بات مان لو، اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھ لو، گناہوں کو چھوڑ دو، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں تمہاری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. نذیر، دیکھو یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ سوسائٹی کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ کے سماج کے لیے اچھا نہیں ہے، خدا لائے برائیوں کو چھوڑ دو. آپ یہ بشیر و نذیر آپ کے نام ہیں. آپ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو خوشخبریاں دو. وَاسْتَبِرُوا، پھر آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو دین کے قریب لانا ہے، سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سوشل ورک، خدمت خلق. اس کے احساس، ایک آدمی ہے بڑا پریشان حال ہے، کئی آپ اس کی پریشانی کو دور کریے. آپ کوئی بیمار ہو گیا ہے، بارے پڑے سے بھائی میں آپ کی کیا مدد، دوائیں لا کے دوں، میں آپ کو ہاسپٹل لے جاؤں، یہ نمتے کو کون لے کے آئے؟ یہ رویہ انسان کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، اور یہ دیکھ کر ہی اسلام قبول کرے لوگ. آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر، آپ کے باتوں سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا. پھر اس کے بعد اسی حدیث میں آپ نے فرمایا ان ھذا الدین متین، دیکھو یہ دین بڑا مضبوط دین ہے، کمزور نہیں ہے. یہ ایک جگہ قرآن نے مثال دی، دوسرے ادیان اور اسلام کو کمپیئر کر کے بتایا دوسرے جتنے ادیان ہیں وہ کمزور ہیں مکڑی کے جالے کی طرح، لیکن یہ دین بڑا مضبوط ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اللہ کا قائم کیا ہوا دین ہے. اتنا مضبوط دین ہے اور تم کمزور کیسے ہو گئے اتنا مضبوط دین ہونے کے باوجود؟ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اسے نرمی سے حاصل کرو، سختی سے نہیں. پھر اس کے بعد آپ نے اسی حدیث میں فرمایا یہ دین کو مشقت میں ڈال کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. آسان ہے. ان پوری آیت کا، اس حدیث کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1 بات کہ آج باطل طاقتیں ہر طرف سے الغار کر رہے مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر. تو اس وقت پر ہم ان کے مقابلے کے لیے جو جذبے ہنگامے نہیں، علم کی بنیاد پر کر سکتے ہیں، اخلاق کی بنیاد پر کر سکتے ہیں، اور جو ہے خدمت خلق کی بنیاد پر کر سکتے ہیں. تو سمجھے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے
اس دور میں جتنا کٹھن دور ہوگا دین کے کام کے کرنے کے لیے اتنے ہی آسان دور ہوگا. حالانکہ یہ دور بڑے مسائل کا ہے لیکن اتنا ہی آسان ہے دین کا کام کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے اخلاق کے ذریعے، ہماری محبت کے ذریعے، ہماری نرمی کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں. پھر دوسری بات اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اپنے آپ کو اسلام پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. ہم کو بدلنا پڑے گا. ہم نہیں بدلیں گے دنیا کو بدلیں گے نہیں. ہم بات کریں تو زبان، ہم بات کریں تو ہاتھ، گندی باتیں کرو دوسروں کو کہیں نہیں ہوگا. اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا ہم کو. جب تک ہم بدلیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا پورا تعارف کیا فرمایا؟ طیب الکلام، میٹھی بات کرو اپنی زبان سے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو، یہی اسلام ہے. ایک اور جگہ مسلمان کی کسوٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان سے ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہو گئے سمجھو کہ وہ سچا مسلمان. پھر اس کے بعد احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے دوروں کے اندر. مختلف تنظیمیں اٹھتے ہیں، مختلف حالات ہوتے ہیں، ہمارے ملک کے حالات ہیں، شہر کے حالات ہیں. ایسے ٹائم پہ کیا ہے؟ ہم محتاط رہیں. ابھی دیکھیں حال میں بارش ہوئی ہے ہمارے ہی علاقے میں، خدا کا قہر کے طور پر کئی لوگوں کے جانی مالی نقصان ہوئے اور اس میں ہمدردی کا پیغام دے. ہم ان کے غم میں شریک ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ایسے عذابوں سے سب کو بھی بچائے رکھے. یہ ایک پیغام ہے، سوشل ورک کرنے کا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے غیر ضروری باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے اور صبر اور نرمی کا دائرہ ہر حال میں اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. صبر سے، برداشت سے تبھی چل کر ہم کام کر سکتے ہیں. یہ سیرت کے عنوان پر یہ پیغام ہے کہ سیرت کی کتابوں کا نوجوان بچے، پڑھنے والے بچے خدا کے لیے پڑھیے. آپ چھوٹی چھوٹی کتابیں اسٹڈی کریے. جب تک نہیں پڑھیں گے آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اور لوگوں کو آج جو ضرورت ہے وہ ہم نہیں پیش کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان احکام پر سوچ کر سمجھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ و کلیہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے کاروبار میں ترقیاں نصیب فرما. اے اللہ ہمارے کاروبار میں جو بھی مسائل پیش ہوئے، سختیاں اور تکلیفیں، مصیبتیں جو بھی پیش آ رہے ہیں، اے اللہ ان کاموں کو تو آسان فرما. ہر کام ہمارے لیے مشکل ہے، تیری ذات کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. ہمارے ہر کام کو تو آسان فرما. اور دوسرا یہ بھی ایک اعلان کرتا ہوں میں کہ وائرل بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈینگو وغیرہ پھیلا ہوا ہے. حالات کے حساب سے، موسم کے حساب سے اپنے آپ کو احتیاط رکھیں، اپنے گھروں میں احتیاط کریں اور بچوں کو، خاص کر چھوٹے بچوں کو یہ احتیاط بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ یہ وبا ان سے ہم کو سارے انسانوں کی حفاظت فرمائے. آمین. واخر الحمدللہ.